بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، جمال خشوگی کی قتل کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہے۔ ابھی کل ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں آڈیو ریکارڈنگ تھی، ترکی صدر طیب اردگان نے باقی کئی ملکوں کے ساتھ وہ آڈیو ریکارڈنگ شیئر کیا ہے۔ اس میں سے چھوٹے چھوٹے جو ایک لائن یا دو لائن وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اور جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہے۔ ابھی آج ہی ایک اور رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمال خشوگی قتل کے وقت کی آڈیو ریکارڈنگ ترکی صدر نے کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تب سے اس آڈیو ریکارڈنگ کی کچھ حصے میڈیا پر آ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ شیئر کیا تھا کہ جمال خشوگی کا منہ ایک تیلے سے ڈانپ کے رکھا تھا اور اس میں جمال خشوگی نے کہا تھا کہ یہ ہٹاؤ میرے منہ سے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ دوستو، آج پھر سے ریکارڈنگ کی ایک چھوٹی سی لائن منظر عام پر آ گئی ہے جس میں قاتلوں کی ٹیم میں ایک قاتل نے فون پر بات کرتے وقت فون کی دوسری طرف کسی شخص سے کہا ہے کہ ٹیل یور باس ڈیڈ از ڈن، ٹیل یور باس مشن از کمپلیٹ، یعنی اپنے باس کو بتا دو کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ فون کی دوسری سائڈ پہ شخص کون تھا اور یہ جس نے کال کی ہے وہ کون تھا، اس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ جمال خشوگی کی قتل کے فوری بعد قتل میں ملوث سعودی افسران میں سے ایک نے سعودی عرب میں اعلی افسر کو فون پر کہا تھا کہ اپنے باس کو بتا دو مشن مکمل ہو گیا۔ ترک انٹیلیجنس کی جانب سے جمال خشوگی سے متعلق حاصل کی گئی ریکارڈنگ سے واقف 3 افراد کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے بتایا ہے کہ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ آپ کے باس سے مراد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس حکام مذکورہ ریکارڈنگ کو جمال خشوگی قتل سے محمد بن سلمان کے تعلق کے حوالے سے اہم ترین ثبوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع نے دی ٹائمز کو بتایا ہے کہ استنبول بھیجے گئے 15 سعودی افراد میں شامل عبدالعزیز مطرب نے فون کال کر کے عربی میں گفتگو کی تھی۔ عبدالعزیز مطرب ایک سیکیورٹی اہلکار ہے جو ولی عہد کے ساتھ اکثر سفر کرتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کو۔ ترک انٹیلیجنس افسران نے امریکی حکام کو بتایا ہے کہ ان کا ماننا ہے مذکورہ فون کال محمد بن سلمان کی قریبی معاون کو کی گئی تھی۔ عبدالعزیز مطرب نے معاون کو بتایا کہ کام مکمل ہو گیا، تاہم اخبار نے اس کا صحیح ترجمہ کیا جو انگریزی میں مختلف ہو سکتا ہے۔ اب باقی ذرائع کا ماننا ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ ایک اہم ثبوت ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی آلی سعود ہے اس کی خلاف یہ ایک اہم ثبوت ہے، اور ابھی جو یہ کشمکش جاری ہے کہ جمال خشوگی کا قتل کس کے کہنے پہ ہوا ہے۔ 15 لوگوں کو تو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں لوگ بتاتے کہ 18 لوگ ہیں، 18 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جمال خشوگی کا قتل کس کے کہنے پہ ہوا ہے۔ ابھی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے یہ اہم ثبوت ہے، اور اس حوالے سے ترک حکام کا کہنا ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ محمد بن سلمان کو مجرم نہیں ٹھہراتی، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ یہ ایک اہم ثبوت ہے۔ اب طیب اردگان نے پہلے کہا تھا کہ سعودی حکام جو ہے اس قتل میں ملوث ہے، اور اب ترک حکام کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے کہ محمد بن سلمان کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتی یہ آڈیو ریکارڈنگ۔ تو یہاں پہ دوستوں کچھ تضاد نظر آ رہا ہے۔ پہلے جس طریقے سے طیب اردگان جا رہے تھے اور یہاں سے جو آج کل ابھی حالات بنے ہیں، مائک پومپیو جو ترکی آئے ہیں اور سعودی عرب کے بھی ساتھ بھی جو ان کے تعلقات چل رہے تھے، اب یہاں پہ کچھ کہہ سکتے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، یہاں پہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے یہاں۔ اور اس حوالے سے CIA نے بھی CIA کے افسر جو ہے بروس ریڈل نے کہا تھا کہ اس طرح کی فون کال ایک سموکنگ گن جیسی ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ ثبوت مجرم کے نشاندہی کر رہا ہے کہ جو کال کی گئی ہے دوسری سائڈ پہ عبدالعزیز مطرب نے جو کال کی ہے وہ دوسری سائڈ کس کو کی ہے اب یہ پتا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے حوالے سے ترکی حکام نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے سعودی حکام سے امید کرتے ہیں جو کال گئی ہے کس کو گئی ہے اس حوالے سے ہمیں رپورٹ دیں۔ دوسری جانب سعودی حکام کا کہنا تھا سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان صحافی جمال خشوگی کے قتل سے یکسر لا علم تھے۔ دی ٹائمز رپورٹ کے مطابق ریکارڈنگ میں شامل جملے سے متعلق ایک سعودی بیان میں کہا گیا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سروسز کو ریکارڈنگ سننے کی اجازت دی گئی تھی، ریکارڈنگ میں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں تھا۔ دوستو، الجزیرہ نے رپورٹ کی ہے اور دی ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ جو ریکارڈنگ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ باس کو بتا دو مشن
मुकम्मल हो गया है। सऊदी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें से ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। तो यहाँ पे तजाद आ रहा है। और एक और रिपोर्ट है जो NDTV है, उसके मुताबिक तुर्क मीडिया का कहना था कि तुर्की ने जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक रिकॉर्डिंग्स मगरबी इत्तेहादियों के साथ शेयर की थी जो हौलनाक है, और सऊदी इंटेलिजेंस अफसर को ये सुनकर दचका लगा था। तुर्क सदर का कहना था कि ये रिकॉर्डिंग्स दर हकीकत हौलनाक है और सऊदी इंटेलिजेंस अफसर को ये रिकॉर्डिंग सुनकर दचका लगा। और तुर्क सदर तैयब उर्दगान का कहना था कि ये वाज़ेह है कि इस कत्ल की मनसूबाबंदी की गई थी जिसका हुक्म आला सतह की सऊदी हुकाम की जानिब से दिया गया था। ताहम वो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुर्क सदर का कहना था कि सऊदी वलीअहद का कहना था कि मैं इस मामले को वाज़ेह करूंगा, इसमें जो जरूरी हुआ मैं करूंगा, हम इंतजार कर रहे हैं। तैयब उर्दगान ने मजीद कहा कि जमाल खशोगी की कातिल 18 मुश्तबा अफराद है जिन्हें सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया। ये वाज़ेह होना चाहिए कि उन्हें कत्ल का हुक्म किसने दिया है। मतलब कि तैयब उर्दगान अभी भी इस चीज पे है कि कत्ल किसके कहने पे हुआ है। उनको मोहम्मद बिन सलमान पे डाउट नहीं है, लेकिन वो उनसे उम्मीद करते हैं और वो इसी इंतजार में है कि वली अहद जो है वो इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे और जो 18 लोग हैं उससे ये पूछगछ करके कि आपको किसने हुक्म दिया है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि ये मामला इतना आसान है और ये मामला इतनी आसानी से हल होगा। इसके अंदर मैंने पहले भी कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब प्रेशर किस पे पड़ रहा है? सऊदी वली अहद पे पड़ रहा है। वही मानेगा। डिमांड्स कहां से आएंगी? आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि डिमांड्स कहां से आएंगी। सऊदी वली अहद किसके कहने पे काम करेगा ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी MI6 को एक हफ्ता पहले इस प्लानिंग का पता था, तो उन्होंने जमाल खशोगी या तुर्क गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इट्स मीन कि इस चीज में काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व है। क्योंकि देखिए अगर एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में तो ये सारा गेम जो है ये किस तरीके से रचाया गया या जिस तरीके से प्लान किया गया जमाल खशोगी को। देखिए जमाल खशोगी का मसला ये था कि जमाल खशोगी के पास सऊदी अरब के जो आली सऊद है उसके हवाले से दहशतगर्दी के कुछ सबूत थे, यमन में जो केमिकल वेपन यूज किए उस हवाले से कुछ सबूत थे। तो एक तो अगर देखा जाए एक इस साइड से लिंक मिलता है आली सऊद के साथ, और दूसरी तरफ से जो मीडिया कहती है कि वो जो सख्त नाकिद थे आली सऊद के उस, और वो ओपनली बात किया करते थे आली सऊद के बारे में, तो शायद कहीं ना कहीं वो इस चीज के साथ इन्वॉल्व करने। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी कोई इंसान अगर किसी के बारे में बात करता है तो वो कत्ल के इकदाम तक नहीं पहुंचता। ये कोई और इशू है, ये कोई और गेम है तो आप लोगों को भी समझ आ रही है और जो मुझे भी समझ आ रही है। लेकिन वक्त का इंतजार है कि सामने क्या आएगा, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 18 लोग गए हैं किसके कहने पर? एक सहाफी को कत्ल करने के लिए 18 लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए हैं, तो किसी के कहने पे तो गए हैं ना। अब ये किसके कहने पे गए हैं इसका मुझे भी इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इंतजार होगा इसका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।